الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مختلف پہلو ہیں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کی بھی تعلیم دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کی بھی تعلیم دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کی بھی تعلیم دی, اور کس طرح ہماری معاشرتی زندگی ہو اس کی بھی تعلیم دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کے مختلف پہلو ہیں. انہی میں سے ایک پہلو ان احادیث کا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیوچر کے متعلق پیشن گوئیاں کی, پریڈکشنز کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیوچر کے متعلق بتایا کہ یہ فتنے وجود میں آئیں گے, یا یہ علامتیں ظاہر ہوں گی, چاہے وہ قیامت کی علامات صغریٰ سے ان کا تعلق ہو یعنی چھوٹی علامتیں, یا پھر وہ قیامت کی بڑی علامتیں کیوں نہ ہو یعنی جنہیں ہم علامات کبریٰ کہتے ہیں. تو احادیث کا وہ پہلو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے متعلق بات کی, علامات کبریٰ کے متعلق بات کی, علامات صغریٰ کے متعلق بات کی, اور مختلف فتنوں کے متعلق بات کی. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ عربی زبان میں آزمائش کو بولتے ہیں, ٹرائلز کو بولتے ہیں. ٹرائل کو فتنہ بولتے ہیں. اس کا پلورل فارم جو ہے اس کی جمع ہے فتن. اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ کتاب الفتن یعنی فتنوں کا باب, فتنوں کی کتاب. یعنی محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ایک باب یہ بھی قائم کیا, ایک چیپٹر یہ قائم کیا جس کا نام انہوں نے رکھا کہ کتاب الفتن یا باب الفتن یا کتاب الفتنی والملاحم. ملحمہ کہتے ہیں بڑی جنگ کو, گریٹ وار کو ملحمہ, اور اس کا پلورل فارم ہے, اس کی جمع ہے ملاحم. تو کتاب الفتنی والملاحم یا کتاب الفتن کہا جائے یا احادیث الفتن کہا جائے تو اس سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے تعلق سے, فیوچر کے تعلق سے پیشن گوئیاں کی اور پریڈکشنز کی کہ یہ فتنے, یہ آزمائشیں وجود میں آئیں گی اور یہ علامتیں ظاہر ہوں گی. تو بہرحال اسے ہم کہتے ہیں احادیث الفتن. اس کی بہت اہمیت ہے, خصوصاً آج کے دور میں جو ہم 15ویں صدی میں رہ رہے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہت سے فتنے وجود میں آ چکے ہیں, اور جو دجالی فتنہ ہے اور دجالی فتنے ہیں ان کا بھی وجود ہو چکا ہے, اور اس طرح وجود ہو گیا ہے کہ وہ فتنے, دجالی فتنے پوری دنیا میں پھیل گئے, اور اب بس انتظار ہے دجال کی شخصیت کے خروج کا, کہ اب بس اسی کا نکلنا باقی ہے. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق جو چھوٹی نشانیاں بیان کی ہیں جنہیں ہم علامات صغریٰ کہتے ہیں, کہ جو چھوٹی نشانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے انہیں ہم علامات صغریٰ کہتے ہیں. تو یہ علامات صغریٰ جو ہیں تقریباً 99% پوری ہو چکی ہیں آج کے دور میں, یعنی ہم 15ویں صدی میں ہیں. ہم اگر پیچھے اپنے دیکھیں, پوری تاریخ کو دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پیش نظر رکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو علامات صغریٰ ہیں, چھوٹی نشانیاں ہیں, وہ تقریباً 99% پوری ہو چکی ہیں, اور 1% میں بڑے احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ باقی ہیں, اور اس کے بعد پھر علامات کبریٰ کا یعنی آغاز ہوگا. اور علامات کبریٰ کے متعلق آپ لوگ جانتے ہی ہیں جو 10 بڑی نشانیاں ہیں قیامت کے متعلق, 10 بڑی نشانیاں ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک نشانی بھی آ گئی تو اس کے بعد پھر جلدی پیدل پہ دوسری نشانیاں بھی آنے لگیں گی. تو ان احادیث کے اس پہلو کے متعلق ہمیں ایک چیز اور جان لینا چاہیے کہ یہ جو احادیث ہیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے متعلق پیشن گوئی فرمائی یا کسی علامت کے متعلق بات کی, تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حدیث کو بیان فرما رہے تھے تو اس وقت تو وہ فتنہ یا وہ علامت تو ظاہر نہیں ہوئی تھی. ظاہر سی بات ہے وہ فیوچر کے متعلق پریڈکشن ہے, وہ فیوچر کے متعلق پیشن گوئی تھی. تو بعد میں پھر اس کا وجود آیا, یعنی اس کا وجود بعد میں ہوا. تو مثلا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک نشانی کی طرف اشارہ کیا اور کسی ایک فتنے کی طرف اشارہ کیا, اور اس اشارہ کرنے کے بعد تقریباً چوتھی یا 5ویں صدی میں اس نشانی کا وجود ہوا یا اس فتنے کا وجود ہوا, تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کے وجود سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے اور جو علماء گزرے انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے اور ان کے پاس جو قرآن و حدیث کا علم تھا اور جو بصیرت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی اس کے مطابق انہوں نے تشریح کی. اس حدیث کی تشریح مطلب ایکسپلینیشن, اس حدیث کی ایکسپلینیشن, اس کی تشریح انہوں نے اپنے علم کے مطابق کی. حالانکہ وہ فتنہ یا وہ نشانی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوئی تھی, وہ نشانی ان کے زمانے میں وجود میں نہیں آئی تھی, تو انہوں نے اپنے اعتبار سے اس کی تشریح کر لی. لیکن بعد میں جب اس کا وجود ہو گیا تب 100% ہمیں معلوم چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس سے مراد یہی فتنہ ہے, اس سے مراد یہی نشانی ہے جو کہ ظاہری طور پہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے. تو مثلا
ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نشانی بیان کی اور اس کا وجود کب ہو رہا ہے, اس فتنے کا وجود یا اس نشانی کا وجود کب ہو رہا ہے, ظہور کب ہو رہا ہے, 5ویں صدی میں. تو ابھی 500 سال تک جن علماء نے ایکسپلینیشن اور تشریح کی انہوں نے اپنے اعتبار سے کی. تو ممکن ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ 100% جو ان علماء نے تشریح کی ہو وہی 100% اسی مطابق وہ فتنہ وجود میں آیا ہو, بلکہ وہ تبدیل ہو سکتا ہے, کیونکہ علماء نے اپنے علم کے اعتبار سے اس حدیث کو ایکسپلین کیا. لیکن جب اس فتنے کا وجود ہوا, جب اس نشانی کا ظہور ہوا, تبھی اسی وقت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا ایگزیکٹ یہ مطلب تھا. ایگزیکٹ مطلب کیا تھا وہ اسی وقت پتہ چل سکتا ہے. اسی طرح ہم آج 15ویں صدی میں ہیں, تو وہ نشانیاں جو 1400 سال میں اب تک ظاہر ہو چکی ہیں اور وہ فتنے جو وجود میں آ چکے ہیں, تو ان کے متعلق تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی اور وہ چیزیں بالکل ظاہر ہو چکی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ماضی میں بھی ظاہر ہو چکی ہیں وہ چیزیں, اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فتنے وجود میں آ چکے ہیں. لیکن بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو ہمارے زمانے میں بھی آج 2021 میں بھی ابھی ان کا وجود نہیں ہوا ہے, وہ وجود میں وہ نشانیاں نہیں آئی ہیں. جیسے اگزامپل کے طور پر آپ قیامت کی بڑی نشانیاں لے لیں, تو قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے زمانے میں ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں, وہ ان فیوچر ہوگی, وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی. تو ان احادیث کو علماء کرام اپنے زمانے کے اعتبار سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں, لہٰذا اس میں علماء کے درمیان اس کی ایکسپلینیشن میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے. مثلا آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگوں کو کہ یاجوج ماجوج کے متعلق جب بات ہوتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو یورپین کنٹریز کے لوگ ہیں, یا بعض کہتے ہیں یہ جو چائنا کے رہنے والے یہی لوگ یاجوج ماجوج ہیں, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح معنی میں ایسے افراد ہیں جو ابھی بند ہیں اور وہ کہاں ہیں ہمیں نہیں معلوم. تو ایسی چیزوں کے متعلق ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی ایک عالم کی ایکسپلینیشن کو, اس کی تشریح کو لے کر دیگر تمام علماء کی رائے کی تردید نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس کا تعلق فیوچر سے. ہاں اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ فلاں عالم دین جو بات ارشاد فرما رہے ہیں ایسا سچ ہو سکتا ہے, اور فلاں جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ ہو سکتا ہے. لیکن دونوں میں سے زیادہ صحیح رائے کون سی ہے, یعنی صحیح رائے بالکل کون سی ہے, یہ تو اسی وقت ہمیں معلوم چلے گا جب اس فتنے کا وجود ہو جائے گا, جب وہ نشانی ظاہر ہو جائے گی. تو اس سے پہلے کسی ایک رائے پر حتمی فیصلہ کر دینا کہ نہیں فلاں عالم دین نے یاجوج ماجوج کے متعلق جو رائے دی ہے بس وہی صحیح ہے, اس کے متعلق کوئی رائے صحیح نہیں ہے, یہ زیادتی ہوگی. ایسا کرنا مناسب نہیں ہے, کیونکہ اس کا تعلق فیوچر سے, اور فیوچر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ فیوچر کے متعلق اگر کوئی بات بندوں کو بتاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتاتے, لیکن اب نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے, تو اب فیوچر کے متعلق کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. تو اب کون سی ایکسپلینیشن, کون سی تشریح صحیح ہے ان فتنوں کے متعلق جو فتنے ابھی وجود میں نہیں آئے ہیں, جن کا تعلق مستقبل سے ہے, تو وہ تو اسی وقت ہمیں پتہ چلے گا. لیکن ہم تمام علماء کے آراء کو, ان کی اوپینینز کو ہم پاسبلٹی کے طور پہ ضرور لے سکتے ہیں کہ فلاں عالم دین کی اس فتنے کے متعلق, اس نشانی کے متعلق یہ رائے ہے, اس بات کا امکان ہے کہ یہ بات صحیح ہو. اسی طرح فلاں عالم دین کی یہ بات ہے, یہ رائے ہے, اس بات کا امکان ہے کہ ان کی رائے صحیح ہو. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ بیٹر اوپینین کون سا ہے, ان میں سے زیادہ بہتر رائے کون سی ہے, ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں. لیکن کسی ایک عالم دین کی رائے کو لے کر ہم اس طرح کا فیصلہ کریں کہ باقی تمام علماء کی رائے کو یعنی تردید کر دیں اس کی اور اسے رد کر دیں, یہ درست نہیں ہے, کیونکہ ان نشانیوں کا تعلق مستقبل سے ہے جو ہمارے زمانے میں ان نشانیوں کا اب تک وجود نہیں ہوا ہے. اور میں نے بتایا کہ جو نشانیاں وجود میں آلریڈی آ چکی ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے احادیث الفتن والملاحم کے تعلق سے خصوصاً. چلیے, تو احادیث الفتن میں ایک سب سے پہلے تو ہمیں ایک بہت ہی اہم حدیث ہمارے سامنے ہے, اسے ہمیں پڑھنا چاہیے, اسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں اس کا کیا مطلب ہے. ایک چیز یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی پیشن گوئیاں ہیں, پریڈکشنز ہیں فیوچر کے متعلق, وہ صرف خبر نہیں ہے, صرف انفارمیشن نہیں ہے, یعنی